السلام علیکم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فأغنی وقال تبارک وتعالی انک لعلی خلق عظیم صدق اللہ العظیم۔ انبیاء و رسل کے عمومی مقصد بعثت اور تاریخ نبوت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد بعثت کی امتیازی شان کے بارے میں اجمالی گفتگو کے بعد اب آئیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے مختلف ادوار پر ایک طائرانہ نظر ڈالیں۔ اس ضمن میں سب سے پہلے آپ کی حیات طیبہ کا وہ دور جو پیدائش سے لے کر آغاز وحی تک ہے، اس کے بارے میں واقعہ یہ ہے کہ ہمارے پاس مستند اور مصدقہ معلومات بہت کم ہیں۔ البتہ اس ضمن میں اگر قرآن مجید کی طرف رجوع کیا جائے اور سورہ والضحیٰ کی 3 آیات کو اپنے ذہن میں عنوانات کے طور پر تجویز کر لیا جائے تو حیات طیبہ قبل از آغاز وحی کے بارے میں بہت سی باتیں جو مصدقہ معلومات کی بنیاد پر ہمارے پاس ہیں وہ ان 3 عنوانات کے ذیل میں بڑی خوبی کے ساتھ انہیں کی شرح و تفسیر کی حیثیت سے فٹ ہو جائیں گے۔ جہاں تک آپ کی ولادت باسعادت کے تاریخ کا تعلق ہے، محتاط ترین اندازوں کے مطابق آپ 9 ربیع الاول عام الفیل کو پیدا ہوئے، جو انگریزی تقویم کے حساب سے اغلباً 20 اپریل سن 571 عیسوی کے مطابق ہے۔ آپ کی حیات طیبہ کا ابتدائی دور الم یجد کا یتیما فآوی کی مکمل تفسیر ہے۔ آپ اس دنیا میں تشریف لائے تو اس حال میں کہ والد ماجد عبداللہ کا انتقال آپ کی ولادت باسعادت سے قبل ہی ہو چکا تھا۔ 6 سال تک والدہ ماجدہ کے سایہ عاطفت میں پرورش پانے کے بعد اللہ تعالی نے ان کا سایہ بھی آپ کے سر سے اٹھا لیا۔ نتیجتاً آپ اپنے دادا عبد المطلب کے زیر کفالت اور زیر تربیت آئے، لیکن 2 ہی سال بعد یتیمی کا ایک اور داغ آپ کو دیکھنا پڑا اور انتہائی محبت اور شفقت کرنے والے دادا کی شفقت و محبت کا سایہ بھی آپ کے سر سے اٹھا لیا گیا۔ اس کے بعد کچھ عرصے آپ اپنے بڑے تایا زبیر بن عبد المطلب کے زیر کفالت رہے اور پھر اپنے دوسرے تایا ابو طالب کی زیر سرپرستی آپ نے اس حیات دنیاوی کی ابتدائی منزلیں طے کی۔ آپ نے ابتدائی دور میں شبانی کا وہ فریضہ بھی سر انجام دیا ہے جو غالباً تمام انبیاء اور رسل کا ایک مشترک وصف رہا ہے، جس کے بارے میں علامہ اقبال نے نہایت خوبصورتی سے کہا کہ اگر کوئی شعیب آئے میسر شبانی سے کلیمی 2 قدم، آپ نے گلہ بانی کی ہے۔ اور یہ بات جان لینی چاہیے کہ عرب کے صحرا میں لق و دق ایک ایسی فضا میں کہ جہاں دور دور تک کوئی متنفس نظر نہ آتا ہو، اوپر آسمان کا سایہ، نیچے پھیلی ہوئی زمین، ادھر ادھر پہاڑ، یہ در حقیقت فطرت سے قریب ترین ہونے کی ایک کیفیت ہے۔ نہ ابتدائی دور اس کیفیت میں بسر کیا ہے، گویا کہ کتاب فطرت کا مطالعہ دل کھول کر کیا، جس کی طرف ایک اشارہ ہے قرآن مجید کی آخری پارے کی سورہ مبارکہ میں افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت۔ کیا یہ دیکھتے نہیں اونٹ کی تخلیق، اس میں کیسی کیسی نشانیاں مضمر ہیں اللہ کی حکمت اور قدرت کی؟ انہیں اندازہ نہیں آسمان کی رفعت کیا اشارے کر رہی ہے، زمین کی وسعت کس بات کی گواہی دے رہی ہے؟
یہ جمے ہوئے پہاڑ کیا اشارے کر رہے ہیں؟ یہ ہے وہ کتاب فطرت جس کے مطالعے سے انسان اپنے فاطر سے قریب ترین آتا ہے، اور اس کے بھرپور مواقع میسر آئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل ابتدائی زندگی میں۔ اس کے بعد آپ نے کاروبار شروع فرمایا۔ یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خانقاہ میں تربیت حاصل نہیں کی، کسی گوشے میں بیٹھ کر کوئی نفسیاتی ریاضتیں کر کے تزکیہ نفس نہیں کیا۔ آپ زندگی کی عین مجدھار میں رہیں، آپ نے بھرپور زندگی بسر کی ہے، آپ نے اپنے وقت کی اعلیٰ ترین سطح پر کاروبار کیا ہے، اور اس کاروبار میں آپ کے اخلاق، آپ کی سیرت و کردار کا لوہا ہے جو لوگوں نے تسلیم کیا ہے۔ آپ کو الصادق اور الامین کا خطاب آپ کے معاشرے نے دیا، تو یہ ایسے ہی نہیں بلکہ یہ تجربات تھے۔ حضور کی سیرت مطہرہ اور آپ کے کردار کا لوہا لوگوں نے واقعتاً مانا ہے تو اپنے تجربات کی بنیاد پر۔ چنانچہ سنن ابی داؤد میں حضرت عبداللہ ابن ابی الحمصہ اپنا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آغاز وحی سے قبل کسی کاروباری معاملے میں میری اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ گفتگو ہو رہی تھی۔ اچانک مجھے کوئی کام یاد آیا اور میں حضور سے اجازت لے کر چلا گیا کہ آپ ذرا انتظار فرمائیں، میں ابھی آیا۔ حضور نے وعدہ فرما لیا کہ اچھا میں یہیں تمہارا انتظار کروں گا۔ میں کہیں گیا اور جا کر کچھ ایسا مصروفیات میں گم ہوا کہ مجھے اپنا وعدہ یاد ہی نہ رہا۔ 3 دن کے بعد اچانک خیال آیا کہ میں نے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وعدہ کیا تھا۔ چنانچہ میں گھبرایا ہوا اس جگہ پر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہیں مقیم تھے۔ آپ نے مجھے کوئی ملامت بھی نہ کی، فرمایا تو صرف اس قدر کہ بہرحال میں اپنے وعدے سے پابند تھا کہ یہیں تمہارا انتظار کرتا۔ تو یہ واقعہ اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ کس قسم کا تجربہ ہوا تھا اہل مکہ کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کا، آپ کے اخلاق و کردار کا، جس کی وجہ سے آپ ان کی آنکھوں کا تارا بنے۔ آپ کو انہوں نے الصادق اور الامین کا خطاب دیا۔ آپ کی جوانی کے دور کے چند اور واقعات میں سے حرف فجار میں آپ کی شمولیت ہے۔ آپ کے تایا زبیر بن عبد المطلب بنی ہاشم کے علمبردار تھے، اور آپ بھی ان کے پہلو بہ پہلو اس جنگ میں شریک ہوئے، اس لیے کہ قریش اس جنگ میں حق پر تھے۔ اگرچہ اس کی صراحت ملتی ہے کہ حضور نے کسی کا خون نہیں بہایا، اس لیے کہ صرف قومی اور خاندانی معاملات کے لیے کسی انسانی جان کا لینا یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شایان شان نہ تھا۔ اس جنگ کے بعد قریش کے کچھ نوجوانوں نے ایک عہد کیا جسے حلف الفضول کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ انہوں نے باہمی معاہدہ کیا کہ وہ ظالم کی مخالفت کریں گے، مظلوم کی حمایت کریں گے، اور حق اور صداقت کے راستے کی تلقین کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں شریک ہوئے، اور آپ بعد میں یہ فرمایا کرتے تھے کہ آج بھی اگر اس قسم کے کسی معاہدے کی طرف مجھے دعوت دی جائے تو میں اس پہ لبیک کہوں گا۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کے موقع پر بھی آپ کے تدبر اور فراست اس کا ایک بہت ہی نادر نمونہ سامنے آیا۔ الغرض یہ جو آپ کی زندگی کا دور ہے، اسی میں ہمیں وہ مظہر نظر آتے ہیں جن کی طرف اشارہ کرتا ہے قرآن مجید سورہ نون یا سورہ قلم میں کہ انک لعلی خلق عظیم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق حسنہ کی بلندیوں پر فائز ہیں۔ اسی کاروبار کے ضمن میں حضور کا تعلق یا آپ کا معاملہ حضرت خدیجہ سے ہوا۔ ان کا معاملہ بھی یہ ہے کہ ایک طرف یہ عرب کی متمول ترین خاتون تھیں، چنانچہ روایات میں اس کی صراحت ملتی ہے کہ جب قریش کے قافلے سامان تجارت لے کر جاتے تھے تو تنہا ان کا سامان تجارت باقی تمام لوگوں کے مجموعی سامان سے زیادہ ہوتا تھا۔ پھر یہ کہ ان کی عفت و عصمت، پاک دامنی کا عالم یہ تھا کہ عرب کے اس معاشرے میں ان کو الطاہرہ کا لقب دیا گیا۔ یہ گویا کہ بالکل ایک فطری اور قرین عقل اور قرین قیاس بات ہے کہ یہ قران السعدین ہوتا اور الصادق اور الامین کا نکاح الطاہرہ سے ہوتا،
بہرحال حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کی صورت میں وہ بات سامنے آتی ہے جو سورہ والضحیٰ میں وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ کے الفاظ میں آئی. جہاں تک قلب محمدی کا تعلق ہے وہ تو ہمیشہ سے غنی تھا، لیکن ظاہری اور دنیاوی اعتبار سے جسے ہم تنگ دستی کہتے ہیں اس کی اگر کوئی کیفیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اب تک رہی بھی تھی، تو اب جب کہ مکے کی متمول ترین خاتون آپ کے حوالہ عقد میں تھیں، جو انتہائی جانثار اور اپنا سب کچھ نچھاور کر دینے والی بیوی تھیں، ان کے بعد اس دنیاوی احتیاج یا اس کا بھی کوئی معاملہ باقی نہ رہا. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. حضور کی زندگی کا یہ دور ایک بھرپور انسانی زندگی کا نقشہ پیش کرتا ہے. ایک محبت کرنے والی جانثار اور وفادار بیوی، اور اللہ تعالیٰ نے اس سے آپ کو اولاد بھی عطا فرمائی. ایک انتہائی باعزت اور بافراغت زندگی. لیکن اب آپ کے اندر داعیہ ابھرا، وہ توجہ اس عالم بالا کی طرف منعطف ہوئی. اب غور و فکر کا مادہ کسی اور رخ پر پروان چڑھا. چنانچہ وہ روایت ہمیں ملتی ہے جس کی راویاں ہیں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور بخاری شریف میں یہ روایت پہلے ہی باب میں موجود ہے کہ جب آپ کی عمر شریف 40 برس کے لگ بھگ ہوئی، حبب الیہ الخلاء فکان یخلو بغار حراء. حدیث نے دیا ہے کان صفت تعبدہ فی غار حراء التفکر والاعتبار. غار حراء میں آپ کی عبادت غور و فکر، عبرت پذیری پر مشتمل تھی. سوچ بچار، کتاب فطرت کا مطالعہ، خود اپنی فطرت کی گہرائیوں میں غواصی، اپنے دل میں ڈوب کر اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. پھر یہ کہ نوع انسانی کس حالت میں مبتلا ہے، خاص طور پر خود آپ کی قوم اخلاق کے اعتبار سے کتنی پستی میں مبتلا ہو چکی ہے، کس طرح شرک کا دور دورہ ہے، معبود حقیقی سے لوگ کس طرح اپنا رخ موڑ چکے ہیں. یہ سارا غور و فکر نوع انسانی کی ضلالت و گمراہی پر وہ بھاری رنج اور غم جس کے بارے میں قرآن مجید میں بار بار گواہی ملی کہ لعلک باخع نفسک علی آثارہم، کیا آپ اپنے آپ کو اس رنج اور صدمے کی وجہ سے اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے. یہ وہ کیفیات ہیں جن کو لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حراء میں اعتکاف فرما رہے ہیں کہ اسی عالم میں پردے اٹھتے ہیں، افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر. یہ ہے تفسیر سورہ والضحیٰ کے ان الفاظ کی وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ. اللہ نے آپ کو پایا تلاش حقیقت میں سرگرداں. آپ حقیقت کے دروازوں پر دستک دے رہے تھے، دروازے کھول دیے گئے، پردے اٹھا دیے گئے. حضرت جبرائیل امین سے ملاقات ہوئی، حاضر ہوئے، اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ پہلی ملاقات، یہ پہلی وحی کا نزول کچھ بین النوم والیقظہ، یعنی بیداری اور نیند کے بین کی کسی کیفیت میں، نیم بیداری کے عالم میں ہوئی. کوئی لکھی ہوئی تختی تھی جس پر آیات مرقوم تھیں. اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. 3 مرتبہ حضور نے فرمایا ما انا بقاری، اور حضرت جبرائیل نے آپ کو اپنے سینے سے لگا کر بھیجا. اور اس کے بعد یہ وحی جو ہے اس کا آپ کے قلب مبارک پر نقش قائم ہو گیا، اور یہاں سے گویا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آفتاب نبوت طلوع ہو گیا. اس کے بعد وحی کا کچھ وقفہ رہا ہے. پھر جب آیات نازل ہوئیں، سورہ مدثر کی ابتدائی آیات یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، تو بہت سے محققین کی یہ رائے بڑی وزنی معلوم ہوتی ہے کہ سورہ ان 5 ابتدائی آیات سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا آغاز ہوا، اور سورہ مدثر کی ابتدائی آیات سے آپ کی رسالت کا آغاز ہوا. فصلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا.